بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش میں آپ سے اور کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جب عمرے کے سفر پہ جائیں تو خدا را کچھ مسائل کو سیکھ کر جایا کریں، ورنہ وہاں بڑے عجیب عجیب واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی ابتدائی معلومات بھی مسلمان کو نہیں ہیں۔ میں ایک دو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ ایک بار میرے ساتھ سفر میں ایک صاحب تھے، ہم عمرے کے سفر پہ تھے۔ میں پہنچا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ آرام کر لیں۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہوٹل پہنچے، مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، ہوٹل پہنچے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ تھوڑا سا آرام کر لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ تو میں آرام کے لیے تھوڑا سا لیٹ گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب جو ہے انہوں نے آرام کرنے سے پہلے احرام کی چادریں اتاری اور باقاعدہ انہوں نے سلا ہوا لباس پہنا، اور نائٹ لباس جس کو کہا جاتا ہے، آرام سے انہوں نے پہنا اور آرام سے انہوں نے آرام فرمایا۔ اور اٹھنے کے بعد وہ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ نے یہ سلا ہوا لباس کیسے پہن لیا، ابھی تو آپ کا احرام نہیں کھلا۔ تو انہوں نے مجھے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے کہ مفتی صاحب احرام تو عمرے کے لیے ہوتا ہے، سونے کے لیے تو احرام نہیں ہوتا نا۔ تو میں نے تو سونا تھا، سونے کے لیے تھوڑی احرام ہوتا ہے، یہ تو عمرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح ایک عالم نے بتایا کہ میں عشاء کے بعد پہنچا مطاف میں طواف کرنے کے لیے۔ میں وہاں پہنچا تو ایک صاحب نے دیکھا کہ یہ کچھ شکل و صورت سے مولوی لگ رہے ہیں، داڑھی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ قریب ہوا اور کہنے لگا پاکستانی۔ میں نے بھی کہا جی پاکستانی۔ تو وہ کہنے لگا اردو آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ طواف کب ختم ہوگا؟ تو میں نے کہا کیا مطلب، تمہارے کتنے چکر ہو گئے؟ کہنے لگے کہ چکروں کا تو کوئی حساب نہیں، میں تو صبح آیا تھا، یہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا، تو یہ کب ختم ہوگا مجھے بتائیں، یہ ختم ہو تو میں گھر جاؤں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ کہنے لگے کہ میں ایک بار حاضر ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے جب رش ذرا کم ہوتا تھا، تو ایک صاحب مقام ابراہیم کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی بیت اللہ، یعنی ایک تو یہ صورت ہے نا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے انسان نماز ادا کرے کہ مقام ابراہیم کی طرف بھی چہرہ ہو جائے، بیت اللہ کی طرف بھی چہرہ ہو جائے۔ اس طرح نہیں، وہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اگر مقام ابراہیم کی طرف چہرہ کرتے تو بیت اللہ کی طرف چہرہ نہ ہوتا، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرتے تو مقام ابراہیم کی طرف چہرہ نہ ہوتا۔ وہ مقام ابراہیم کی طرف چہرہ کر کے نوافل ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ عالم صاحب تھے، انہوں نے پوچھا، کہنے لگے بھئی یہ تم ادھر چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے ہو، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مولوی صاحب، میں اصل میں طواف سے فارغ ہوا ہوں، اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے، اس لیے یہ نوافل میں مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے ادا کروں گا، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ذکر کیا، وہ کہنے لگے کہ میں ایک صاحب کو جنت البقیع لے کر گیا کہ وہ قبور کی زیارت کر لیں، تو وہ جنت البقیع سے سارے سے فارغ ہو کے واپس باہر نکلے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہاں کیا ہوا تھا، کون سا واقعہ یہاں ہوا تھا جہاں آپ مجھے لے کے گئے، آپ نے کچھ بتایا تو ہے نہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں، جب بھی عمرے کا سفر ہو تو تھوڑے سے کچھ مسائل سیکھ کے جائیں، کم سے کم بنیادی باتیں ضرور سیکھ کر جائیں، ورنہ اللہ نہ کرے کہ سارے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور ساری محنت بھی ضائع ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ انسان اتنے مقدس سرزمین کے اوپر پہنچ کر، اتنی مقدس جگہ کے اوپر پہنچ کر بھی اور انتہائی عجیب و غریب قسم کی غلطیاں کرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔